بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طلحہ بن خویلد اسدی بنو اسد قبیلے کا تھا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ جاڑ دیا کہ میں نبی ہوں اور خاصے آدمی اکٹھے کر لیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سرکوبی کے لیے حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے اس پر حملہ کیا۔ اسی جنگ میں حضرت عکاشہ بن محصن فزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ وہ بھی بنو اسد قبیلے کے تھے۔ طلحہ بھاگ گیا لیکن قابو نہ آیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، قبائل مرتد اور باغی ہوئے تو یہ بھی واپس آیا۔ اپنے قبیلے کو اکٹھا کیا اور پھر سے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب کی بار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ مسلمہ کی سرکوبی کے بعد واپسی پر اس کی بھی خبر لینا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی پر اس کا سامنا کیا۔ وہ پھر شکست کھا کر بھاگ گیا اور شام کے علاقے میں روپوش رہا اور ادھر ادھر گھومتا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر ظاہر ہوا، لیکن نبوت کے نام پر نہیں بلکہ نبوت سے توبہ کر لی۔ اب یہ اس تلاش میں تھا کہ کوئی آدمی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سفارشی بن کر میرے ساتھ چلے تو میں توبہ کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ کسی نے کہا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی علاقے میں آئے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس کے پاس نہیں جانا، وہ تو مجھے مار دے گا، کوئی اور آدمی بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس نے کہا کہ ہاں وہ ٹھیک ہیں۔ لہٰذا وہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ وہ بھی جرنیل تھے اور سفارتکار بھی تھے، بہت ذہین آدمی تھے۔ وہ ان کے پاس گیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر مدینہ منورہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں طلحہ ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے پہچان لیا ہے، کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ ایمان قبول کرنے آیا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ توبہ تو تم کر لو گے، لیکن میں عکاشہ کا کیا کروں گا؟ مجھے تو وہ بھولتا نہیں جو تمہارے ہاتھوں جنگ میں مارا گیا۔ کہنے لگا کہ حضرت کیا اس بات پر آپ خوش نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے اسے میرے ہاتھوں جنت میں پہنچا دیا اور مجھے اس کے ہاتھوں جہنم میں جانے سے روک لیا؟ اگر میں مارا جاتا تو کہاں جاتا؟ جہنم میں۔ اور وہ مارا گیا ہے تو کہاں گیا ہے؟ جنت میں۔ دوسری بات اس نے یہ کی کہ حضرت کیا کل قیامت کے دن یہ منظر آپ کو اچھا نہیں لگے گا کہ میں اور عکاشہ قاتل و مقتول دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے جنت میں جائیں گے؟ اس کی یہ باتیں سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا، توبہ کی اور ایمان قبول کیا اور اچھے صالح مسلمان کی حیثیت سے باقی زندگی گزاری۔